اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، رمضان المبارک میں ہر روز ایک نئے موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج بات ہوگی فضائل قرآن کے اوپر۔ فضائل قرآن سے متعلق تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے اپنے اسکالر سے کہ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اس ماہ مبارک کے اندر ہی اتارا، اور اس کے اندر جو احکامات اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ہم تک پہنچائے، اس کے اوپر آج کا مسلمان جو ہے وہ کتنا عمل پیرا ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتنی بڑی کتاب ہے اور ہم اس کی اہمیت کو کتنا سمجھ سکے ہیں، آج کے اس دور کے اندر ہم اس کی اہمیت کو کتنا سمجھ سکے ہیں۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں، تورات، زبور، انجیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، وہ تمام کتابیں تھیں جن کی حفاظت کی ذمہ داری اس وقت کے نبی کے اوپر تو تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ یہ واحد قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بالکل اسی طرح سے آج بھی محفوظ ہے جس طرح یہ اتارا گیا تھا، اور یہ قیامت تک اسی طرح سے محفوظ رہے گا، کیونکہ اللہ خود اس کے امین اور اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج اسی فضائل کے اوپر جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے، آپ نے مجھے جوائن کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب، آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر مجھے جوائن کیا۔ میں ضیاء اللہ شاہ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور قرآن مجید کے فضائل چونکہ موضوع ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ فضائل سے ہی اس کا آغاز کریں کہ قرآن پاک کے فضائل کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ آپ نے اپنے انٹرویو میں خود ہی بہت خوبصورت روح پرور باتیں فضائل قرآن کے حوالے سے 3-4 بڑی اہم بیان فرمائیں کہ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک تو یہ فضیلت اللہ خود بیان کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، یہ عیوب سے اخطاء سے مبرہ اور پاکیزہ کتاب ہے۔ دوسرا فرمایا ھدی للمتقین، جو بھی اپنے اندر اہلیت پیدا کر لیتا ہے ہدایت پانے کی، اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں، هو حبل اللہ طرف بایدیکم و طرف بید اللہ۔ یہ اللہ کی رسی کا نام ہے کتاب اللہ، یہ کلام اللہ ہے، اور یہ اس رسی اور سہارے کا نام ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک اس کا سرا اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ خود اس کا نگہبان ہوتا ہے، اللہ خود اس کا ہادی اور رہنما ہوتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، پیچھے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ یہ وہ اللہ کا ایسا سہارا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ پھر ایسا سہارا عطا کرتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ قرآن والوں کو اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا، وہ ظلمتوں میں نہیں رہتے، وہ ٹامک ٹوئیاں مار کے زندگی نہیں بسر کرتے، وہ نور میں اجالے میں سفر کرتے ہیں۔ اللہ ان کو بصیرت اور فراست اور نور عطا کرتا ہے۔ اتقوا من فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں کہ اللہ خود ان کا ہادی اور رہنما ہوتا ہے، اللہ خود ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، جو اہل قرآن ہوتے ہیں یہ اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، وخاصتہ اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے امت کو ترغیب دی کہ کثرت سے قرآن پڑھا کرو، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے رکھو۔ آقا فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جو ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نیکیاں ایک حرف پر، اور پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ الف لام میم پڑھنے والا یہ نہ سمجھے میں نے ایک حرف پڑھا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے اس نے 3 حروف پڑھے، 30 نیکیاں کمائی ہیں، الف لام اور میم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقرؤوا القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِّأَصْحَابِهِ۔ کثرت سے قرآن پڑھا کرو، کتاب اللہ قیامت کے دن اللہ کی جب عدالت لگ جائے گی یہ اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا
یہ صیام اور قرآن شفاعت کریں گے، اللہ ان سے فرمائیں گے میں تمہاری شفاعت رد نہیں کر سکتا، اور ان کی شفاعت پر جو قرآن کے ماہر، قرآن کے عالم، قرآن کے قاری اور مجوز اور مبلغ ہوں گے نا، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ پاک کے مقرر فرشتے کو جلوس بنا کر پروٹوکول کے ساتھ جنت میں چھوڑ کر آئیں گے اور ان سے کہیں گے اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اب قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں پہنچ کر تیرا قرآن ختم ہوگا، اور ترتیل سے پڑھنا، تیزی سے نہ پڑھنا، یہاں سے لے کر وہاں تک یہ ساری جنت تیرے نام الاٹ کر دی جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا آگے بڑھ کر۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس کے اور فضائل میں جب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں، تو آج یہ میرے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ کتنا بڑا جو ہے وہ کتنی بڑی کتاب ہے، اس کی اہمیت کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور تھوڑا سا ہمیں بتلائیں کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ رب العزت کی رضا ہمیں حاصل ہوگی اور وہ کن انعامات سے ہمیں نوازے گا۔ ان الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دیکھیے اس مہینے کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مہینہ جو رمضان کا ہے اس کی فضیلت بھی قرآن کی وجہ سے ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ اس لیے برکتوں والا رحمتوں والا بنایا گیا۔ مہینے تو 11 اور بھی ہیں جی بالکل ٹھیک، لیکن یہ کیوں برکتوں والا اور رحمتوں والا ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی وجہ سے رمضان کی اہمیت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ اسی طرح اگر سوچتے جائیں کہ جس چیز کا بھی تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا یہ اس کی اہمیت کو بڑھاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کی اپنی اہمیت کتنی ہے۔ مثلا یہ 10 سال کا بچہ جو حفظ کر لیتا ہے، یہ آگے کھڑے ہو کے تراویحاں پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے چیف آف آرمی اسٹاف بھی کھڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے سیاستدان بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو کہیے کہ اس بچے سے پہلے ذرا رکوع اور سجدہ تو کر لیں، نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو امام بنا ہے، اس کو امام اور لیڈر کس نے بنایا؟ قرآن نے بنایا۔ وہ جس پہاڑ پہ یہ قرآن پہلی دفعہ نازل ہوا ہے، دیکھیے اس کی فضیلت کو اس نے کیسے بڑھایا ہے۔ پہاڑ تو مکہ میں اور بھی بہت سارے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن غار ہرا والا پہاڑ، ہرا پہاڑ جو ہے، اس کی اہمیت اسی قرآن نے بڑھائی، کیونکہ پہلی وہی آئی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ جس امت کو دیا گیا ہے اور وہ ہم ہیں، اس کے بارے میں خود کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں تو پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے، تمہیں امت وسط اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو تک یہ قرآن کا پیغام پہنچاؤ۔ اور دیکھیے اس قرآن کے پیغام کو پہنچانا یہ فرض ہے، یہ کوئی سنت اور نفل نہیں ہے، یہ آپشن بھی نہیں ہے۔ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جس نے بھی اس کی ایک آیت کو سیکھا ہے اس کو آگے پہنچانا ضروری ہے۔ اور اس کی دعوت جب قرآن کی ان لوگوں نے کہ جو پڑھے لکھے یونیورسٹیوں کے نہیں تھے، جن کو امی کہا گیا، انہوں نے جب اس قرآن کو سمجھ لیا، اس قرآن کی بنیاد پہ انہوں نے سپر پاور رومن امپائر کو بھی ڈیمیج کر دیا ایک ہی وقت میں، اور ایرانین امپائر کو بھی ڈیمیج کر دیا۔ ہاتھ میں کیا تھا؟ قرآن۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ تھوڑا سا اس رات کا جائزہ لیں کہ اگلی دن جو رومن امپائر کے ساتھ جو آخری جنگ ہوئی ہے، ساری رات خالد بن ولید نے کہا کہ اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کرو اور ساری رات کرو، بالکل ٹھیک، اور اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ کل یا ہمیں فتح دے دے یا شہادت نصیب۔ ساری رات 40,000 یہ صحابہ حضرت خالد بن ولید کی اس حکم کے مطابق اونچی اونچی آواز سے اسی کتاب کی تلاوت کرتے رہیں، اور دشمن جو 2,40,000 تھا وہ ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں، ہاتھ کیوں بلند کیے ہوئے ہیں، وہ کیا یہی دعا تو مانگ رہے تھے۔ لیکن خالد بن ولید نے تو اس قرآن کو ایک جنگی ٹیکنیک کے طور پر استعمال کر لیا، اور وہ جو مد مقابل تھے سو وہ بھی نہ سکے۔ یہ لوگ تو صبح فریش تھے، ساری رات تو اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہے، اور صبح وہ ان کو تھکا دیا اور خود جو ہے فریش تھے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے حضرت۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک واقعات کے اوپر روشنی ڈالی جائے کہ حضور کو قرآن پاک سے کتنی محبت تھی،
اس کو پڑھنے کے معمولات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں جو آگے آپ بیان فرمایا کرتے تھے، اس میں جو قرآن پاک سے حوالہ جات تھے وہی کی صورت کے اندر جو اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میں ساتھ ہوئے اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان. جی ویلکم بیک ناظرین. ضیاء اللہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو اس قرآن سے رہی اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. بلا مبالغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے حوالے سے جو اسوہ حسنہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ، اور زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے وہاں پر بالکل واضح تعلیم اور بڑی وسیع تعلیم موجود ہے. تو قرآن پاک کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اپنے اسوہ حسنہ پیش کیا وہ بڑا یعنی ایمان افروز اور بصیرت آمیز ہے. تلاوت کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے قاری ہیں، سید القراء، ان صحابہ میں سب سے زیادہ اگر یوں کہیں کہ ترنم کے ساتھ اور تجوید سے قرآن پڑھنے والے ممتاز ترین کوئی شخصیت تو حضرت ابی ابن کعب نبی پاک کے شاگرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نماز عشاء نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں پڑھی تو آپ نے اس رات سورہ التین کی تلاوت فرمائی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب سورہ التین کی تلاوت فرمائی تو اس ترنم کے ساتھ اور اس یعنی عاجزی کے ساتھ، اتنے خشوع کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابی ابن کعب کے الفاظ ذرا سنیے، کیا ایمان فروز ہے. فرماتے ہیں ما سمعت احسن صوتا منہ، میں نے آپ سے زیادہ پیارا قرآن پڑھنے والا زندگی میں کوئی نہیں سنا. آپ ایسے تلاوت کر رہے تھے. حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے. کان یقرأ آیتن آیتن ویقف عند کل آیت. نبی کریم علیہ السلام موتی پرو پرو کے پڑھتے تھے. جو اللہ نے فرمایا تھا نا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا وزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آپ ترتیل سے قرآن پڑھتے تھے، ایک ایک آیت پر وقف فرماتے تھے، رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے. اور یہ فرمایا اذا مر بتعوذ تعوذ واذا مر بسؤال سأل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی توجہ سے قرآن پڑھتے تھے. فرمایا کہ جب کوئی ایسی آیا مبارکہ تلاوت فرماتے جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا، جنت کا ذکر ہوتا، آپ رک جاتے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے. اور کبھی ایسی اگر آیا مبارکہ تلاوت فرماتے کہ جس میں اللہ کی پکڑ کا، عذاب کا، جہنم کا ذکر ہوتا، آپ رک جاتے. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، پناہ مانگتے امت کے لیے، روتے، عاجزی کرتے، اللہ آنکھوں سے آنسو بہتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی. یہ انداز مبارک تھا. نبی پاک اسی لیے فرمایا تھا اِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللَّهَ. بہترین قرآن پڑھنے والا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے جب وہ پڑھ رہا ہو تو سننے والے کو یقین ہو جائے اس پڑھنے والے کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کی خشیت موجود ہے. جب خشیت الہی سے بندہ قرآن پڑھتا ہے تو نبی پاک اسی انداز سے قرآن پڑھتے تھے. آپ جب خطبہ دیتے تب بھی قرآن پڑھتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ساتھ جو اپنی وابستگی ہے قیام اللیل میں آپ ایسے قرآن پڑھتے تھے. ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ اتنا لمبا قیام فرماتے تلاوت کرتے کرتے کہ فرمایا کان یقوم باللیل حتی تتفطر قدما. بعض اوقات قدم مبارک سوج جاتے تھے، ایڑیاں مبارک پھٹ جاتی تھی، خون بہنا شروع ہو جاتا تھا. تو یہ انداز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا، جہاں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو جانا اور سمجھا قرآن پاک کو خصوصی طور پر لے کر. میں چاہوں گا کہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہوتے تھے اس میں قرآن پاک سے متعلقہ کتنا پورشن ہوتا تھا، کتنا اس کو وقت دیا کرتے تھے، اور پھر صحابہ جو تھے وہ ان کی محبت کے واقعات جو قرآن سے متعلقہ ہیں اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا پلیز. دیکھیے قرآن جو ہے نا خود اس کی اپنا جو معنی ہے قرآن کا، یہ اس میں مبالغہ ہے.
اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ یہی ہے، قرآن، اس میں مبالغہ ہے۔ اور اس کی جو تعریف علماء نے جو کی ہے وہ کہی ہے کہ ہوا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، المتعبد بتلاوتہ، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ حالانکہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن اس کا پڑھنا عبادت نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا عبادت ہے۔ اب جیسے کہ اچھا، اس میں ایک سوال ہے، دیکھ سمجھ کے پڑھنا یا ترجمے سے پڑھنا یا اسی طرح جس طرح عربی ہے اس طرح ہی عربی سے پڑھنا؟ دیکھیے حضور دونوں صورتوں میں عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ بخاری صاحب نے ابھی فرمایا، الف حرف ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ لام حرف ہے، کوئی معنی نہیں۔ میم حرف ہے، کوئی معنی نہیں۔ لیکن جو آپ نے زور دیا وہ صرف پڑھنے پر ہے، اور سمجھ کر پڑھنا، یعنی قرآن کے 4 حقوق ہیں، اس کا پڑھنا، پھر اس کے بعد اس کا سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، اور پھر اس کی دعوت کو لے کے لوگوں تک پہنچانا۔ یہ 4 حقوق ہیں، یہ ادا کرنے ہوں گے۔ صرف پڑھنے کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے، اس کی دعوت کو پہنچانا ہے، اس کا تو بیان ہی نہیں فرمایا آپ نے۔ اس کا کتنا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ خود بھی محفوظ ہے، اور جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یہ اس کو بھی محفوظ کر دیتی ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا اور وہ بالکل چھوٹا سا ہے، ایک آیت اس کی، اور وہ ہے کون سی؟ آیت الکرسی۔ انگلینڈ میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنے کسی کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے، پھر اس نے یہ واقعہ لکھا ہے، کہتا ہے میں لندن واپس اسٹیشن پر آیا تو رات کا دیر ہو گئی، اور میں ویٹنگ روم میں بیٹھا تھا، اور جب وہ آیا نا، بلکہ یہ فیمیل ہے، میں بیٹھی تھی، تو ایک بلیک آیا اور اس نے مجھے دیکھا، میں نے کہا آئی ڈیفینیٹ، کیونکہ میں اکیلی ہوں، یہ مجھے قتل کرے گا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، اور میں نے یہ پڑھا ہوا تھا کہ آیت الکرسی جو ہے وہ جو پڑھنے والا ہے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ میں نے اٹھ کرنا پڑھنا شروع کیا، اور میں یوں راؤنڈ کرتی رہی، وہ بلیک جو تھا وہ بیٹھا رہا، لیکن اتنے میں گاڑی آئی، میں چلی گئی۔ صبح میں نے پٹی دیکھی، ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ فلاں اسٹیشن، اس کے اوپر ایک بلیک نے ایک فیمیل کا مرڈر کر دیا، اور وہ ٹائم جو ڈفرینس تھا وہ صرف 15 منٹ کا تھا۔ اللہ! میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو میں نے اسٹیشن والے سے فون کیا، انہوں نے کہا جی وہ اس وقت حوالات میں وہاں گئی، اور ایس ایچ او سے میں نے کہا، انہوں نے کہا جی وہ بیٹھے ہیں۔ تو میں اس کے پاس گئی، تو میں نے اس کو کہا کہ مسٹر ڈو یو ریممبر بی لاسٹ نائٹ یو اینڈ آئی واز دیئر؟ اس نے کہا آف کورس آئی نو یو۔ اس نے پھر کہا کہ پھر تم نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا، تمہارا مرڈر کرنا چاہتا تھا، لیکن سنو، جو ہی تم اٹھی اور تم راؤنڈ کر رہی تھی، اور تمہارے لپس جو ہے نا وہ مجھے موو کرتے ہوئے، تو مجھے لگا کہ کوئی چیز تم پڑھ رہی ہو، لیکن تمہارے رائٹ اور لیفٹ 2 باڈی گارڈ جن کے پاس کلاشوں کو تھی وہ مجھے نظر آ رہے تھے۔ مجھے نظر آیا کہ اگر میں تمہیں قتل کروں گا تو یہ مجھے ہی مار دیں گے۔ اللہ اکبر! اللہ! یہ ایک آیت انسان کی حفاظت کرتی ہے، اور جس نے اس کو سمجھ لیا اور اس کے اوپر عمل کیا اور اس کی دعوت کو لوگوں تک یعنی پہنچایا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کی تو حفاظت ہے سو ہے، غیر مسلم بھی اگر یقین سے پڑھے گا تو اس کی بھی حفاظت ہے۔ اس کے بھی بالکل، یہ تو اللہ رب العزت اس کے یعنی قرآن کے اثرات جو ہیں وہ سارے عالم کے انسانوں کے اوپر یکساں ہیں۔ اصل تو بات یہ ہے کہ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے، وہ انسان ہے، اور یہ اس کا کیٹلاگ ہے۔ بالکل ٹھیک کہ اس نے یہاں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جس نے اس کو چھوڑا وہ ذلیل و خوار ہوا، اور جس نے اس کو تھاما ہے اسی کو اس نے اقتدار بھی دیا ہے۔ ہم تو بڑے ہی بے قدرے لوگ ہیں، ہم نے تو قرآن کی قدر ہی نہیں کی ہے۔ ہم تو کوئی فوت ہو جائے تو بس اس وقت تلاوت کر لیتے۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو وہ صحابہ کے واقعات کا سوال جو ہے وہ رہ گیا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے پھر آتے ہیں تو ضیاء اللہ شاہ صاحب سے پوچھیں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، قرآن کے فضائل کے اوپر آج کے خصوصی پروگرام کے اندر ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان معرف قرآن میں۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں وہ ہیں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اور ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ صاحب۔ ضیاء اللہ شاہ صاحب، میں آپ سے جو ہے وہ چاہوں گا کہ صحابہ نے قرآن پاک سے متعلق کس طرح سے جستجو کی، اس کو سمجھنے پہ، اس کو عمل کرنے پہ، جن 4 حقوق کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی، اشارہ کیا،
اس کے اوپر صحابہ بھی پورے اترے، تبع تابعین بھی پورے اترے، اس کے اوپر دیگر اولیاء کرام بزرگان دین نے بھی اس کے اوپر کوشش کی، ہم کہاں کھڑے ہیں اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ بلا شبہ بھائی محمد ارسلان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان 4 حقوق کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جی۔ ہم نبی کریم علیہ السلام سے قرآن پاک کی 10 آیات کا سبق لیا کرتے تھے، ان 10 آیات کو ہم اچھی طرح پڑھنا سیکھتے، پھر ان کو زبانی یاد کرتے، ان کے معانی مطالب وہ بھی یاد کرتے، بالکل ٹھیک۔ پھر ان 10 آیات کے ان معانی مفاہیم اور جو احکام ہوتے تھے اس پہ عمل کر کے دیکھتے، پھر ہم اگلا سبق لیتے تھے۔ تو یہ انداز تھا صحابہ کرام کا قرآن مجید کے حوالے سے، اور وہ اس پیارے انداز سے پڑھتے تھے کہ تو ابی بن کعب میں بات کر رہا تھا نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک دن ان سے فرمایا اے ابی بن کعب مجھے قرآن پڑھ کر سنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سنا، تو انہوں نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، آقا میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں، حالانکہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی احب ان اسمع من غیری، آج میرا دل یہ کرتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا عبداللہ بن مسعود ہوگا، سننے والا اللہ کا رسول ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی، سورہ النساء پڑھنا شروع کر دی۔ جب میں آیت پہ آیا نا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، جب میں نے یہ آیت پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں آئی حسبک یا ابن مسعود، حسبک یا ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود بس کر بس کر۔ کہتے ہیں جب میں نے تلاوت ختم کی تو کیا دیکھا، آقا کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہہ چکے تھے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ تو صحابہ کرام نے نبی پاک سے قرآن پڑھنا، اور جب بھی صحابہ کرام کو قرآن پاک کسی معنی میں سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے آقا سے آگے پوچھتے تھے، جستجو کرتے تھے اس کو۔ ایک صحابی نے سنا نا، ابھی رمضان سے گزر رہے ہیں، اللہ فرماتے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب 2 دھاگے سفید اور سیاہ یہ آپس میں ممتاز ہو جائے، واضح نظر آنا شروع ہو جائیں گے، یہ سیاہ ہے اور یہ سفید ہے، کھاتے پیتے رات کو رات کو، تو وہ صحابی نے جا کے 2 دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، بار بار نکال دیکھتا رہا، لیکن وہ بالکل دن سفید ہو گئے، پھر جا کے وہ الگ الگ ہوئے کہ یہ سفید ہے یہ سیاہ۔ اس نے کہا آقا وہ تو اذانیں ہوگی، اس کے بعد تک آقا نے فرمایا مسکرا کے یہ دھاگے مراد نہیں ہے، یہاں سے افق کے دھاگے مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کو جب دشواری ہوتی کسی معنی کو سمجھنے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ اسی طرح صحابہ کے ایک اور واقعہ، قرآن کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا، جو ایمان لے آتے ہیں، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور پھر اپنے اس ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کرتے، اولئک لهم الامن وهم مہتدون، ان کے لیے امن اور ہدایت ہم نے مقدر کی۔ تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول اینا لم یظلم نفسا، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا؟ فرمایا یہ ظلم مراد نہیں ہے، یہ وہ ظلم جو سورہ لقمان میں اللہ نے بیان کیا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو ایمان کے بعد۔ یہ مراد ہے کہ ایک انسان ایمان لانے کے بعد مرتد نہ ہو جائے اور شرک کی وادی میں واپس نہ چلا جائے، یہ مراد ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کا تو قرآن پاک سے یہ رشتہ اتنا مضبوط تھا، اسی لیے نبی پاک نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضُعُ بِآخَرِينَ، کہ قرآن کے ساتھ اللہ پاک قوموں کو عروج عطا کرتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب فرما رہے تھے نا صحابہ کی بات کہ کس طرح انہوں نے قرآن پاک کے ساتھ پوری رات تلاوت کیا کرتے تھے، صبح وہ جہاد کے میدانوں میں کھڑے ہوتے تھے اور گھوڑوں کی پشتوں پہ سوار ہوتے تھے، ہاتھوں میں ان کی تلواریں اور وہ شمشیریں ہوتی تھی، اور رات وہ مسلح پہ ان کی کٹتی تھی اللہ کے ذکر میں اور تلاوت قرآن میں۔ تو یقیناً صحابہ کرام کا طرز عمل یہی تھا، وہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اس اپنے طرز عمل کو اپنانا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب چاہوں گا کہ ہمارا قرآن پاک سے رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے اور ہمارا یقین بھی اس کے اوپر آ جائے، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ابتدا اپنی اولاد سے کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، اور میں اس دور میں اپنے پریکٹیکل، چونکہ میرا اسی میں پی ایچ ڈی ہے، میں یہ اپنے دوستوں کو آپ کے اس چینل کے حوالے سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو، بچی کو، آپ جو بھی بنانا چاہتے ہیں، پہلے قرآن حفظ کرا لیجئے، اس کے بعد یہ بچہ ٹاپر نہ ہو تو پھر مجھے ٹیلی فون کر کے پوچھ لیجئے گا۔ اللہ، اس وقت میرے اپنے سکولنگ سے پہلے، پرائمری کرنے کے بعد ذرا میچور ہو جاتا ہے بچہ، اور آپ دیکھیے کہ یہ تو قرآن ایک معجزہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام مکمل ہو چکے، یہ معجزہ آج بھی موجود ہے، معجزۃ خالدۃ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے ہے۔ اور اس میں ایک سائنسدان کے لیے بھی سب کچھ ہے، ایک ٹیچر کے لیے بھی ہے، ایک خاتون کے لیے بھی، کیونکہ یہ انسان کے اس کے گرد گھومتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مورس بکائے نے کیا ایک ہی تو آیت اس نے پڑھی ہے، والذی
کیا ہے جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. فرانسیسی سائنٹسٹ ہے جو بعد میں مسلمان ہوا. وہ یہ کہتا ہے میں نے جب اس کو پڑھا یہ کیا بتا ہوا قرآن یہ کہتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء, سورج کو ضیاء انگریزی میں تو اس نے لائٹ دیکھا, والقمر نورا اور چاند کو نور, نور کا معنی بھی لائٹ ہے. اس نے کہا لیکن یہ قرآن دو لفظ کیوں استعمال کرتا ہے جبکہ دونوں کا معنی لائٹ ہے. اس نے ریسرچ کی, وہ سمجھتا تھا کہ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب آپ کی لائف کو اسٹڈی کیا اس نے تو اس کو اندازہ ہوگا اچھا یہ تو کبھی گئے ہی نہیں کسی یونیورسٹی پڑھنے, یہ تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے. ایک دفعہ بس تجارت کے لیے گئے ہیں وہاں دمشق اس سائٹ پہ, لیکن ایک دفعہ میں آدمی اتنی نالج نہیں حاصل کر سکتا کہ آج کا سائنسدان یہ کہہ رہا ہے کہ جو ریفلیکٹڈ لائٹ ہے وہ چاند کی ہے. اس کے لیے قرآن 14 صدیاں پہلے نور کا لفظ استعمال کر رہا ہے, اور جو اوریجنل ہے لائٹ وہ ضیاء ہے, وہ سورج کی ہے. اس آیت پہ ہی جب وہ حیران اور ششدر رہ گیا, اسی کے اوپر وہ اسلام لے آیا. سبحان اللہ, سبحان. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب ایسی ہے جو انقلاب لاتی ہے. اپنے بچوں کو وہاں سے شروع کیجئے. بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ تلاوت جو پڑھنے کی منزل دیکھیں آپ, قرآن کبھی دیکھیں نیچے لکھا ہوتا منزل. یہ کیا چیز ہے؟ یہ صحابہ کی تلاوت کی روٹین ہے روزانہ. ہفتے میں ایک قرآن مکمل ہو جاتا ہے, 7 منزلیں ہیں, 7 دن کے اندر قرآن ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ہمیں ساتھ میں چونکہ ظاہر ہے ہم اجمی لوگ ہیں, ہمیں عربی کو سیکھنا بھی ہوگا اور اس کو سمجھ کر پڑھنا بھی ہوگا اور پھر اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچانا. میں تو اس دعوے کے بھی خلاف بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اس کو چھوڑیے. جی, ایسے لوگ جن کی زبانی عربی نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے, ہم اس کی مخلوق ہیں, اس کی طرف آپ آ جائیں. ھدی للمتقین, یہ بغیر عربی کے بھی ہدایت دیتا ہے, سبحان اللہ, رہنمائی کرتا ہے. سراپا رحمت ہے. آپ اس کو سنیں گے تو تب بھی اس کی صوتی تاثیر آپ پر اپنے کرشمے دکھائے گی. اور اگر کوئی بیمار ہے آپ اس کو دم کر دیں, قرآن پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو شفا دے گی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. اب آپ دیکھیں, میرے ایک استاد تھے شیخ محمد راوی, فوت ہو گئے. وہ کہتے تھے, تفسیر پڑھا تھا, وہ کہتے تھے کہ اقرأ القرآن بصوت جید لأنہ معجزۃ خالدۃ الی یوم القیامہ. یہ قرآن یہ اللہ کا کلام اللہ ہے, اس میں کیا ہے ویوز نکلتی ہیں, اور یہ پتہ نہیں یہاں نہیں ہو سکتا ہے تم خوبصورت پڑھو, امریکہ کسی دل سے ٹکرا جائیں اس کو ہدایت دے دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے. کوئی شک نہیں حضرت, وقت ختم ہو گیا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہوا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام, آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلام, لوکی مینوں خاص کہندے میں آمد تو بھی آماں, لوکی مینوں خاص کہندے میں آمد تو بھی آماں. او پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونے چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں. حشر دے ہارے جدوں عملہ تو تولنا, حشر دے ہارے جدوں عملہ تو تولنا
شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا کملی چے اپنی چھپائی رکھی سونے چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نی موجاں آقا تیرا نام لے کے شان میں بھی پائیے یا رسول اللہ میرے آقا مدنی ماہی آقا تیرا نانا لے کے شان میں بھی پائی تیرے ہاتھوں دور سیاں آپے تو چڑھائی او چڑھی ہووی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے حسنین دے صدقے زہرا دے صدقے چڑھی ہووی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونے لگیاں نی موجاں بہت خوب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ضیاء اللہ شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ رحمان